افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَى قَلِيلًا دینے لگا تھوڑا وَأَكْدَىٰ پھر ترشروئی کی منہ بگاڑا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھتا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ یا ان کو خبر نہیں دی گئی ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں تھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ اور اس ابراہیم کے صحیفے میں جس نے وعدے پورے کیے، اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ نہیں اٹھا سکے گا اٹھانے والا بوجھ اگلے کا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ نہیں ہوگا انسان کو مگر جو اس نے کوشش کی۔ معتزلہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو مفید نہیں، اسی پر یہ مسئلہ بنا ہے نا کہ ایک کے تلاوت سے دوسرے کو فائدہ نہیں، تو وہ اجارہ کس بات کا لے رہا ہے؟ یہ اعتزال سے لیا گیا۔ ہمارے نزدیک ایک کی تلاوت دوسرے کو مفید ہے، اصل سے مسئلہ غلط شائع ہوا اور قرآن خوانی پر لینا دینا منع ہے۔ اس کو ہوا دی ہے ابن عابدین نے، ابن عابدین سے پہلے کتابوں میں ایسا نہیں۔ ابن عابدین نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، شفاء العلیل وبل الغلیل، شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل۔ کوئی لائق فائق طالب علم میرے ہاں تخصص کر لے اور صرف اس کتاب کا رد کر لے، بس میں نگرانی کرتا ہوں، سارا مواد دیتا ہوں۔ ابن عابدین کے اس رسالے کا سر کچلنا ہے، یہ اعتزال کی نمائندگی کی۔ ہمارے جن بزرگوں کو خیال نہیں ہوا، مفتی محمد شفیع صاحب نے فتوے میں اس کا حوالہ دیا اور بڑے لوگوں نے حوالے دیے۔ حرمت قرآن مجید لینے دینے کی یہی سے پیدا ہوئی، اس سے پہلے دنیا میں اس کا ثبوت نہیں۔ انور شاہ نہایت ذہین فہیم عالم ہے، اس نے کہا ولی فیہ تردد وانا امنع لسانی ان منع، میں نہیں منع کرتا۔ سمجھ گئے کہ ابن عابدین غلط ڈھب پہ چلے۔ معتزلہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ ایک کا عمل دوسرے کو مفید نہیں، اور ثلاثہ نے مالک، شافعی اور احمد نے اس سے استدلال کیا کہ مردے کو بدنی عبادات نہیں پہنچے گی، مالی پہنچے گی، اور نر فرزند، مرد آہنی، مرد مومن۔ الامام العظم ابو حنیفہ انہوں نے معتزلہ کا بھی رد کیا اور ثلاثہ کا بھی رد کیا، اور انہوں نے کہا اس سے یہ مراد نہیں۔ انسان کے صحیح دو قسم کی ہے، ایک جسمانی ایک مالی، ہر دونوں کا پہلا فائدہ اس کو ہے، دوسرا دوسرے کو ہے۔ جس کو خود فائدہ نہ پہنچے وہ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ والمسألة طویلۃ الذیل فی محلہ، دلیل و تفصیل پالے ہیں یراجع الی المبسوطات۔ ہم نے اتنا بلیغ خلاصہ پیش کیا ہے کہ جس میں عقل ہو، فہم ہو، ادراک ہو، وہ مسئلے کی جڑوں کو پہنچ چکا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کہ نہیں ملے گا انسان کو مگر جو اس نے خود کوشش کی، کیونکہ پہلے فرمایا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے وہ تصور کہ ایک دوسرے کو چھڑا لے وہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کا عمل دوسرے کو کسی درجے مفید نہیں۔ حدیث میں نہیں فرمایا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں رہتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، دعا بدنی عبادت تو ہے، او صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، اصحاء، وان سعیہ سوف یرى، اور بے شک اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، وان الی ربک المنتہى، اور بے شک تو رب کے ہاں آخر کار جائے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے،
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك ضاحكين سرورا. اے میرے بھائی جب تو پیدا ہوا رو رہا تھا اور لوگ آپ کے ارد گرد مبارکباد اور خوشیاں لے رہے تھے، تو کوشش کر اس دن کے لیے جب دنیا سے جائے تو لوگ رو رہے ہوں اور آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہو. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہ اللہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے پیدا کیے جوڑے مرد و مادہ، نر و مادہ. من نطفة اذا تمنى، بوندے سے جب ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اس کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہ غنی کرتا ہے اور تنگ دست بھی. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ رب ہے شہرا ستارے کا. شہرا ان کے ہاں خاص پوچھا جاتا ورنہ وہ میرے مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اس نے ہلاک کیا ہے عادی اگلوں کو، عادی اولا یعنی قوم ہود. وَثَمُودَ، اور سمود کو عادی ثانی یعنی حضرت صالح کی قوم. فَمَا أَبْقَىٰ، کسی کو چھوڑا نہیں. دیکھو ذرا کیسے جو ہے نا عادی اولا اور عادی اخرى کو ایک ایک آیت میں. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کے لوگ تو ان سے بھی پہلے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ بھی بڑے ظالم و سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، بستیوں کو اوپر سے دہ مارا. قوم لوط کی بستیاں صدوم اور ماموریہ. جعلنا عالیہا سافلہا فغشاہا ما غشا، ڈھانکا اس کو جس سے ڈھانکنا تھا. پتھر برسا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس رب کی کس کس نعمت میں تم شک کرو گے. هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والا ہے گزشتہ ڈرانے والوں کی طرح. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قریب آئی قریب آنے والی قیامت. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہٹانے والا. أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، آیا ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ، اور ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم ہلاک ہونے والے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت.